شادی والے دن میرا شوہر میرے پاس آیا تو اچانک لائٹ چلی گئی۔ ساری رات وہ مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا رہا اور پیار جتلاتا رہا۔ اگلے دن جب صبح میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ شادی کی رات جو وہ کمرے میں آیا اور پھر اچانک غائب ہو گیا، اور پھر جب ساس میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ بیٹی معاف کرنا، تمہارا شوہر پوری رات میرے ساتھ ہاسپٹل میں رہا، تو آپ لوگ یقین جانیں کہ میری تو روح لرز گئی۔ میرا رشتہ بڑا آنن فانن ہوا تھا۔ 2 مہینے بعد ہی میری شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ والد صاحب کچھ مذہبی قسم کے تھے، اسی لیے کسی نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ مجھے لڑکے کی تصویر ہی دکھا دیں۔ لیکن بہرحال میں نے اپنی بھابھیوں کے منہ سے اس لڑکی کی تعریفیں بہت سنی تھیں کہ دیکھنے میں بڑا اسمارٹ اور خوبصورت نوجوان ہے۔ حسن میں تو میں بھی کسی سے کم نہ تھی، اسی لیے میں بھابھیوں کی باتوں سے کچھ مطمئن سی ہو چکی تھی۔ اور پھر شادی میں وقت بھی بہت کم تھا۔ یہ 2 مہینے تو بس تیزی سے گزر گئے تھے۔ شادی کا دن آیا تو نکاح کے بعد میرے اوپر ایک بڑی سی چادر اڑا دی گئی، اور پھر وہ رخصتی کے بعد ہی اتاری گئی۔ میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا، لیکن میری ساس کے چہرے پر عجیب سی بدحواسی چھائی ہوئی تھی، اور اس سرد موسم میں بھی وہ پسینے سے شرابور تھی۔ خیر، شاید وہ شادی کے ہنگاموں سے تھک گئی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے سے باہر گئیں تو میں نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ میرا کمرہ کافی کشادہ اور بڑا تھا، اور میرے لائے ہوئے جہیز سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس پر پھولوں کی سجاوٹ نے تو کمرے کو مزید حسین تر بنا دیا تھا۔ میرے دل میں بھی حسین خیالات چٹکیاں بھرنے لگے تھے کہ کمرے کا ماحول ہی بڑا خوبصورت تھا۔ یقیناً یہ کمرے کی سجاوٹ میرے شوہر نے کی تھی، جو اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ اسے اپنی رات کو میرے لیے کیسے یادگار بنانا ہے۔ یہ سوچ کر میں شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ اسامہ کے بارے میں سوچ کر ہی میرا دل آج زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ مگر یہ کیا؟ اچانک ہی کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ ایک دم ہی کمرہ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، اس لیے گرمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سردی اپنے عروج پر تھی، لیکن اس اندھیرے میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے لائٹ کیوں چلی گئی، لیکن اسی وقت مجھے کمرے کے کھلنے کی آواز آئی، اور پھر کمرہ اندر سے بند ہو گیا۔ مجھے بس ایک کالا سا سایہ ہی نظر آیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو آواز آئی، میں اسامہ، آپ کا شوہر۔ یہ سن کر میں شرم کے مارے آگے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اسامہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ محلے میں بجلی کا ٹرانسفارمر پھٹ گیا ہے، اسی لیے رات بھر لائٹ نہیں آئے گی۔ یہ سن کر تو خود میں بھی بہت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے اسامہ کا چہرہ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ میرا موبائل میرے پرس میں تھا، اور پرس اندھیرے میں نہ جانے کہاں تھا، ورنہ میں اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ ہی جلا لیتی۔ اسامہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ کھولے گا، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ کہنے لگا، رابیل، ہمیں یہ رات اندھیرے میں ہی کاٹنی پڑے گی، کیونکہ لائٹ ٹھیک کرنے تو صبح ہی کوئی آئے گا۔ میں بھلا کیا جواب دے سکتی تھی؟ موسم سرما تھا، اسی لیے کمرہ کافی ٹھنڈا تھا۔ پھر اسامہ نے میرا ہاتھ پکڑا، جو اس وقت سرد ہو رہا تھا، اور 2 کڑے میرے ہاتھ میں پہنا دیے۔ کہنے لگا، آپ کی رونمائی کا تحفہ ہے۔ اس کے بعد وہ میری تعریفیں کرنے لگا۔ اس کی باتوں میں تو شاید کوئی جادو تھا کہ میں کھونے لگی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کا اظہار بھی کرتا رہا، اور میرے زیورات بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے اتارے تھے۔ میں ٹھیک سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی،
لیکن اس کی آواز اور محبت بھری باتیں تو شاید میں زندگی بھر نہ بھول پاتی۔ اسامہ کی سنگت میں گزرے لمحات میرے لیے بہت قیمتی بن رہے تھے، یا یوں کہیں کہ اس کے ان لمحوں کو میرے لیے بہت قیمتی بنا دیا تھا۔ اس کی سنگت کو پا کر میں بہت خوش تھی۔ پھر میری آنکھ چڑیوں کی چہچہاہٹ سے کھلی تھی۔ کمرے میں روشنی 400 پھیلی ہوئی تھی اور کمرے میں آنے والے گلاب کے پھولوں کی خوشبو اب تک مجھے مسرور کیے ہوئی تھی۔ رات کو اسامہ کی سنگت کا خیال آتے ہی میرے چہرے میں مسکراہٹ سی سج گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی، برابر کی جگہ بالکل خالی تھی۔ میں یکدم اٹھ بیٹھی۔ کیا میں کافی دیر تک سوئی رہی تھی؟ کتنی بری بات ہے کہ سسرال میں میرا پہلا دن ہے اور میں اب تک سوئی پڑی ہوں، یہاں تک کہ اسامہ بھی اٹھ کے جا چکے ہیں۔ مجھے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اسامہ کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے جگا دیتے۔ میں نے تو یہ سوچتے ہوئے جب سامنے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی۔ یہ ایسا وقت نہ تھا کہ اسامہ میرے پاس سے اٹھ کر جاتے۔ بہرحال میں نے اپنے بالوں کو سمیٹا اور جوڑے میں تبدیل کر دیا۔ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو پورے لاؤنج میں سناٹا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میری آنکھوں سے تو نیند غائب ہو چکی تھی۔ اسامہ اتنی صبح کہاں گئے تھے؟ بہرحال سسرال میں میری پہلی صبح تھی۔ میں یوں منہ اٹھائے باہر نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے کمرے میں بیٹھی اسامہ کا انتظار کرتی رہی۔ 8 بجے کے قریب مجھے سرگوشیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس لاؤنج میں بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی، جیسے ابھی کہیں سے آئی ہو۔ مجھے دیکھ کر بس ہلکا سا مسکرائیں۔ کہنے لگی، آؤ رابیل بیٹا، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں دھیرے سے چلتی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اسی لیے اسامہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ اسامہ میرے کمرے میں کیوں نہیں تھے، لیکن اپنی ساس کی اگلی بات نے تو میرے ہوش ہی اڑا کر رکھ دیے تھے۔ کہنے لگی، رابیل بیٹا، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ اصل میں جب رات کو تمہارے کمرے میں بٹھا کر باہر نکلی تو میری طبیعت بگڑنے لگی تھی، اسی لیے اسامہ مجھے فوراً ہسپتال لے گیا۔ میرا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ پوری رات ہاسپٹل میں ہی گزر گئی۔ ابھی ہی واپس لوٹے تھے کہ مجھے گھر چھوڑ کر وہ میری میڈیسن لینے چلا گیا ہے۔ تم بھی کیا سوچ رہی ہوگی کہ شادی کی رات بھی شوہر کمرے میں نہیں آیا؟ اپنی ساس کی باتیں سن کر میرے دماغ میں تو دھماکے ہونے لگے تھے۔ اگر اسامہ ہاسپٹل میں تھے تو پھر رات کو میرے ساتھ کمرے میں کون تھا؟ میرا دل ایسا ہو گیا کہ جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ مجھے بڑی زور کا چکر سا آ گیا۔ مجھے لگا کہ میں مارے پریشانی کی میرا دم ہی گھٹ جائے گا۔ میں نے رات کس کے ساتھ بتائی تھی؟ کون تھا وہ شخص جو اسامہ کا نام لے کر میرے ساتھ اتنا بڑا اور گھنونا کھیل کھیل چکا تھا؟ مجھے لگا میں چکرا کر گر جاؤں گی کہ اسی وقت ایک خوش شکل نوجوان لاؤنج میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ میری ساس نے کہا، لو آ گیا اسامہ۔ پھر اسامہ نے مجھے سلام کیا۔ میرے دماغ میں تو گھنٹیاں سی بجنے لگی تھی۔ یہ آواز تو نہ تھی جس نے رات بھر میرے کانوں میں محبت بھری باتوں کا رس کھولا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ مجھے اپنے وجود سے گھن سی آنے لگی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میرا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ اسامہ کمرے میں داخل ہوئے، دروازہ بند کیا اور بڑی بے تکلفی سے کہنے لگے، ایم سوری یار، بہت کچھ سوچا تھا
شادی کی رات کے حوالے سے، لیکن امی کی اچانک سے طبیعت بہت زیادہ ہی بگڑ گئی تھی۔ مجھے اچانک سے جانا پڑ گیا، لیکن میں اپنی بہن سے کہہ کر گیا تھا کہ تمہیں بتا دے کہ مجھے دیر ہو جائے گی۔ رمشا نے تمہیں بتایا تھا؟ اسامہ مجھ سے بات کر رہے تھے اور میں خالی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں واقعی بہت دیر ہو گئی تھی۔ ضبط شاید میرے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے کمرے میں میری نند نہیں آئی تھی، نہ ہی اس نے مجھے کچھ ایسا بتایا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، او شٹ، یہ لڑکی بھی نا بڑی بھلکڑ ہے، بھول گئی ہوگی۔ اچھا پلیز رو مت، مجھے اندازہ ہے رات بھر تم پریشان رہی ہوگی۔ ایک لڑکے کے لیے ایسے لمحات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جب اس کا شوہر پوری رات کمرے میں نہ آئے اور وجہ بھی اسے معلوم نہ ہو۔ اسامہ بہت شرمندگی سے مجھ سے معذرت خواہ انداز سے کہہ رہے تھے، لیکن میں کیا بتاتی کہ جو اذیت اور تکلیف مجھ پر گزری ہے میں تو اسے لفظ بھی نہیں دے پا رہی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اسامہ پریشان سے ہو گئے، کہنے لگے، آئی ایم سوری رابیل، یار مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ رمشا یہ سب کرے گی۔ انہوں نے مجھے منانے کی کوشش کرتے ہوئے میرے دونوں ہاتھ تھامے تھے، لیکن مجھے تو گویا کرنٹ سا لگا تھا۔ میں نے فوراً سے ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ مجھے ہر چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اسامہ سے بھی میری کیفیت بڑی عجیب و غریب سی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ میں نے کہا، مجھ سے دور رہیں۔ وہ میری اس بات کو میری ناراضگی سمجھے۔ آرام کرو، میری ہی غلطی ہے، مجھے خود تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ میرے کانوں میں رات کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، وہی پیار بھری باتیں، وہی مخمور لہجہ۔ میرا پورا وجود کانپ کے رہ گیا تھا۔ اذیت شاید چھوٹا لفظ ہے جو کہ سہ رہی تھی میں، وہ موت کے مترادف تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں پر رکھ لیے تاکہ وہ سرگوشیاں بند ہو سکیں جو کسی نامحرم کی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ کوئی کیسے میرے کمرے میں داخل ہوا تھا؟ کیسے اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا تھا؟ میں کیا کہوں گی اسامہ سے؟ میری بات پر کون یقین کرے گا؟ میری کون سنے گا؟ میرے ذہن میں چلنے والے سوالات نے تو میری جان ہی نکال لی تھی۔ اگر میں چپ رہتی تو ایک گناہ کی تلوار میرے سر پر سوار رہتی جو مجھے پل پل مار رہی تھی، اور اگر میں سب کچھ اسامہ کو بتا دیتی تو وہ کبھی بھی میری بات پر بھروسہ نہیں کرتے، یہی سمجھتے کہ میں میکے سے ہی بدکاری کا بدنما داغ لے کر سسرال آئی ہوں۔ میں کسی برے عذاب میں مبتلا ہو چکی تھی، اور ایک بات کا بھی میرے سر پر خوف طاری تھا، اسامہ جب بھی میرے پاس آتے اس بات کو بھی جان جاتے کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ میرا کردار مشکوک ہو کر رہ گیا تھا۔ آخر وہ کون شخص تھا جس نے ایک ہی رات میں مجھ سے میرے جینے کا حق تک چھین لیا تھا؟ میں نے اپنے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ اسی طرح صبح کے 10 بج چکے تھے جب میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میری آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ دروازے پر میری نند تھی، کہنے لگی، رابیل آؤ، آ کر ناشتہ کر لو۔ رمشا اسامہ کی جڑواں بہن تھی۔ یہ 2 ہی بہن بھائی تھے اور گھر میں کوئی مرد تھا ہی نہیں جو میرے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلتا۔ آخر یہ کیا کس نے تھا؟ یہی ایک سوال میری جان لے رہا تھا۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، اپنا منہ ہاتھ دھویا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج پر ناشتے پر اسامہ اور رمشا ہی تھے۔
میری ساس نہیں تھی، شاید طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ سو رہی تھی۔ میں اسامہ کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنی بہن کو ڈانٹ رہا تھا کہ اس نے اسامہ کا پیغام رابیل کو کیوں نہیں دیا۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ وہ تھکی ہوئی تھی، اسی لیے جلدی ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہیں مجھ پر ایک اور بات کا انکشاف ہوا۔ ربشہ کہنے لگی رات کو ہمارے گھر کی لائٹ بند تھی، حالانکہ سارے محلے میں لائٹ تھی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ میں پکڑا نوالا وہی تھم گیا۔ وہ کہنے لگی بھائی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر کی لائٹ کیسے بند ہو گئی۔ پوری رات لائٹ بند رہی اور جب فجر کے بعد میں نے دیکھا تو کسی نے ہمارے گھر کا مین سوئچ کا بٹن آف کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس نے یہ سب کیا تھا۔ اسی اندھیرے میں ہی میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ اسامہ رمشا کی بات سن کر پہلے تو کچھ سوچنے لگا، پھر کندھے اچکا کر بولا کہ ہو سکتا ہے میرے دوستوں میں سے کسی نے شرارت کی ہوگی، اپنے گھر کو جاتے ہوئے مین سوئچ آف کر گئے ہوں گے۔ یہ بات کہہ کر اسامہ نے تو اپنی بات ختم کر دی تھی۔ میں ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اسی سوچ میں گم سم تھی کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کون تھا۔ اچانک سے میرے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ میں نے اپنا موبائل فون اٹھایا تو کوئی ان نون نمبر تھا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا میرے ہوش اڑ گئے۔ وہی شخص تھا۔ کہنے لگا کیسی ہو رابیل۔ اس کی آواز سن کر میرے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا تھا، تو گویا اس کے پاس میرا نمبر بھی تھا۔ کون تھا وہ؟ میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا کون ہو تم؟ میری بات سن کر ایک فلک شگاف کہکا گونجا تھا۔ کہنے لگا آپ بھی یہ پوچھ رہی ہو کہ میں کون ہوں؟ گزشتہ رات کے وہ لمحات بھول گئی ہو کیا؟ ہائے مجھے تو وہ لمحات ابھی کوئی حسین خواب لگ رہے ہیں۔ کہو تو کل کی ملاقات آج پھر سے دہرا دو۔ یہ سن کر میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگی تھی۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ پھر ہنسنے لگا تھا۔ کہنے لگا تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا، اسی لیے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اس فضول آدمی کی، اس فضول قسم کی باتوں کو میں مزید سننا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے فوراً فون بند کر دیا۔ کون ہو سکتا تھا یہ شخص جسے میرا فون نمبر تک معلوم تھا؟ کتنی بےہودگی سے وہ اپنا گناہ کا اعتراف بھی کر رہا تھا۔ میرا دل اس قدر بے چین تھا کہ شاید میں اپنی تکلیف اور اذیت کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی تھی۔ پورا دن میرا پریشانی میں گزرا تھا، لیکن رات کو مجھے پھر سے اسی نمبر سے ایک میسیج آیا کہ اگر میں نے اسامہ کو اپنے قریب آنے دیا تو وہ شخص میرا راز فاش کر دے گا اور اسامہ سے یہ کہہ دے گا کہ میرا اس سے شادی سے پہلے کا یہ چکر ہے، اور وہ میرے ساتھ ہر قسم کے تعلقات بھی قائم کر چکا تھا۔ اس بات کو میں نے اسامہ سے چھپایا ہے۔ وہ میری زندگی کو برباد کر دے گا اور طلاق کروا دے گا۔ میں پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کون ہے۔ میں نے اپنے ماضی کو اپنے ذہن میں کھنگال کے رکھ دیا تھا، اور مجھے ایسا شخص کوئی بھی یاد نہیں تھا جو یوں زندگی کو برباد کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے کچھ ایسی نازیبا سی تصویریں دکھائیں جو شاید اس نے شادی کی پہلی رات ہی میری لی تھی، جب میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ کر رہ گئے تھے۔ میں کئی بار اسے یہ سوال دہرا چکی تھی کہ وہ کون ہے اور کیوں میری زندگی برباد کر رہا ہے، لیکن جواب میں تو وہ بس ہنسنے ہی لگتا تھا۔ لیکن یہ راز بہت دیر تک راز نہیں رہا۔ اسامہ جب بھی رات کو میرے قریب آنے کی کوشش کرتا، میں کسی نہ کسی بہانے اسے اپنے سے دور کر دیتی۔ لیکن ظاہر ہے وہ میرا شوہر تھا، کب تک مجھ سے دور رہ سکتا تھا؟ میرے دل میں ہر وقت یہ خوف رہتا
کہ اگر اسامہ میرے قریب آیا تو اسے میری پہلی رات کا سچ معلوم ہو جائے گا اور وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اور دوسرا خوف یہ تھا کہ کہیں اس شخص کو یہ علم ہو گیا تو کہیں وہ اسامہ کو میرے بارے میں جھوٹی خبریں دے کر میرا گھر نہ برباد کر دے۔ ایک عورت کے لیے اس کا گھر بہت معنی رکھتا ہے۔ کوئی بھی عورت شادی کے بعد طلاق نہیں چاہتی، جس کی وجہ سے میں بے حد پریشان تھی۔ میرے دل میں ہر وقت خوف رہنے لگا تھا۔ ایک بار وہ ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری نند رمشا کی منگنی اپنے کسی کزن سے ہو چکی تھی۔ ایک بار وہ ہمارے گھر آیا۔ میری ساس نے صبح ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ رات کا کھانا جواد ہمارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے کھانے کا اہتمام بھی کیا تھا۔ رات کو جب جواد آیا تو میں کچن میں مصروف تھی۔ رمشا بھی میرے ساتھ کھانے میں میری ہیلپ کروا رہی تھی۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو کہنے لگی، بھابھی پلیز جواد کے سامنے یہ مت کہیے گا کہ کھانا آپ نے بنایا ہے، بس یہی بتائیے گا کہ میں نے بنایا ہے۔ میری ذرا ویلیو بڑھ جائے گی۔ ہر بار میرے کھانوں میں نقص نکالتا ہے۔ رمشا کی کیفیت میں جان سکتی تھی۔ ہر لڑکی کی بس یہی تو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف ہو، اس کا ہونے والا شوہر تعریف کرے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، کہہ دوں گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے کھانا ٹیبل پر لگایا، جواد سامنے ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اچھا خوش شکل نوجوان تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر سب بیٹھ چکے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے جواد مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ میں اسامہ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ابھی کھانے کا پہلا نوالہ ہی لیا تھا۔ اس نے کہا، کھانا بہت مزے کا ہے، یقیناً رمشا نے ہی بنایا ہوگا۔ جس پر رمشا نے کہا، میں نے ہی بنایا ہے، پوچھ لو بشک بھابھی سے۔ میں کھانا کھا رہی تھی، لیکن جواد کی آواز سن کر میرا نوالہ میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بڑی عجیب سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میں سانس لینا بھول گئی ہوں۔ یہ آواز میں کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کی سرگوشی نے تو میری نیندیں اڑا کر رکھ دی تھی۔ میری نیند، دن کا چین، سکھ سب برباد کر دیا تھا۔ کہنے لگا، کھانا اتنا مزے کا ہے کہ دل چاہ رہا ہے بنانے والے کا ہاتھ چوم لو۔ مسلسل میری طرف دیکھ کر بول رہا تھا، اور اسی لہجے میں جو لہجہ اس نے پہلی رات اپنایا تھا۔ تو میری ساس اس کے برابر وہیں بیٹھی تھی۔ وہ میری ساس کا بھانجا تھا۔ پھر وہ اس کی کمر پر تھپکی لگا کر کہنے لگی، شرم کر۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی، اس کا کہکا لگانے کا انداز مجھے بالکل وہی لگا تھا۔ میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں کہیں من زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری نند کا ہونے والا شوہر میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کر سکتا ہے۔ میں نے تو آج تک اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جانتی بھی نہیں تھی، پھر کیوں اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ کھانا بیچ میں چھوڑ کر میں وہاں سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے موبائل میں میسج آیا کہ میں کل دوپہر کو ایک ہوٹل کے کمرے میں پہنچ جاؤں، ورنہ وہ میرا راز فاش کر دے گا۔ میں نے موبائل بند کر دیا، اپنا سر اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑ دیا۔ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر میں سچ بھی بول دیتی تو میری باتیں کون سنتا اور کون مجھ پر بھروسہ کرتا؟ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ میں ہوٹل کے کمرے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔
رات کو جب اسامہ میرے کمرے میں آئے تو کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ ٹھیک ہے، شادی کی رات میں اپنی والدہ کی وجہ سے ہاسپٹل چلا گیا تھا، تمہیں اس بات کی خبر نہیں تھی، لیکن اس بات کی سزا تم مجھے کب تک دو گی؟ میں چپ تھی، خاموش تھی۔ کیا جواب دیتی کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں؟ پتہ نہیں وہ میری بات کا اعتبار کرتے بھی یا نہ کرتے۔ میں نے کہا کہ اسامہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے سوال پر مجھے غور سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کیا مطلب؟ ابھی میں نے تم سے محبت کی ہی کب ہے؟ تم نے ایسا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ شاید شرارت کے موڈ میں تھے، لیکن میں سنجیدہ تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو جواد کیسا لگتا ہے؟ میرے اس سوال پر کہنے لگے کہ ہم دونوں کے درمیان میں یہ جواد کہاں سے آ ٹپکا؟ میں نے کہا کہ مجھے بتائیں یہ لڑکا کیسا ہے؟ کہنے لگے اچھا ہے اور میری خالہ کا بیٹا ہے، وہ بھی اکلوتا ہے۔ ہاں البتہ کچھ عیاش مزاج کا ہے، لیکن ظاہر ہے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، شادی کے بعد خود ہی سدھر جائے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میری بات سن کر اسامہ کے ماتھے پر تیوری سی چڑھ گئی۔ کہنے لگے آج تو یہ کہہ دیا، آئندہ مت کہنا۔ امی اور رمشا کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ امی کو اپنے بھانجے سے بڑی محبت ہے۔ یہ سن کر میں جو ہمت کر رہی تھی کہ اسامہ سے بات کروں، خاموش ہو گئی۔ اگلے روز میں ہوٹل گئی تو جواد پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ دیکھ لو، آخر آ ہی گئی تم۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں آنا ہی تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا؟ کہنے لگا میں نے پہلی بار تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھا، تمہیں دیکھتا ہی رہ گیا، بس میرا دل تم پر آ گیا۔ اسی لیے اپنی خالہ کو میں نے کھانے میں ایسی چیز ڈال کر دی تھی جس سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا۔ مجبوری میں اسامہ کو ان کے ساتھ ہاسپٹل جانا پڑا، اور پھر میں نے مین سوئچ آف کیا اور تمہارے کمرے میں آ گیا۔ رمشا کی نظر میں گھر سے جا چکا تھا۔ مجھے جو چیز اچھی لگ جائے میں اسے چھوڑتا نہیں۔ رابیل تو ممکن نہیں کہ جواد اسے چھوڑ دے، اور وہ ہر بات کا اعتراف کر چکا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر اسامہ کھڑا تھا۔ اسامہ کو اپنے ساتھ لائی تھی تاکہ وہ حقیقت جان جائے۔ اس وقت اسامہ کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ جواد کی تو رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ اسامہ نے جواد کو بہت مارا اور رمشا کا رشتہ بھی اس نے توڑوا دیا۔ اسامہ میرے سامنے شرمندہ تھا اور میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ کہنے لگا تم پریشان نہ ہو، تمہاری بات اس گھر سے باہر نہیں جائے گی، میری وجہ سے ہی تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، اور میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر اسامہ نے مجھے اپنے دل سے اپنا لیا تھا۔